پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جو قرآن کے الفاظ ہیں. آدھا تیتا آدھا بیٹر نہ کرو. یا تو کفر کر لو یا تو جا کے گناہ کرو. سارے کا انجوائے کرو لائف, دنیا کی انجوائے اچھے سے لائف کرو. دنیا کی لائف کو اچھے سے گناہوں میں انجوائے کرو نا. یا کوئی پکڑ نہیں ہونے والی آپ کی. السلام علیکم فرینڈز, میں ہوں وقار اور آج ہم محفل قرآن کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. اور آج ہم نے کچھ ڈفرینٹ کیا ہے. سوچ رہے مارننگ واک پہ گئے اور دین وی ہیڈ بریک فاسٹ ٹوگیدر اینڈ ناؤ وی آر ہیئر ٹوگیدر آل فرینڈز, اقبال بھائی, کاشف, طاہر بھائی اینڈ محبوب بھائی. تو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے قرآن کے حوالے سے. اقبال بھائی ہماری رہنمائی کریں گے اور ٹائم کافی شارٹ ہے اور چلتے ہیں اقبال بھائی کی طرف. جی اقبال بھائی. جی السلام علیکم سب کو اور السلام علیکم ویورز. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا. آپ لوگوں نے بھی ٹائم نکالا, ہم نے ٹائم نکالا اللہ کے لیے, قرآن کے لیے. جو ہماری یہ سیگمنٹ ہے محفل قرآن, اس میں ہمارا مقصد صرف وہی ہے, طریقہ ہمارا وہی ہے کہ ہم قرآن کی قائد لیں گے, اس کو ڈسکس کریں گے. کیونکہ اللہ سے تو مطلب عبادت تو ہم پہلے سے کر رہے تھے لیکن ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائے. تو ہمارا مقصد ہے کہ ایک ایک دو آیات جو ہمیں اچھی لگیں اس کو ہم کھولتے جائیں, اس پہ ایکسپلور کرتے جائیں. تو آج کی جو آیت ہے وہ آپ کاشی بھائی ذرا اس کو کھولیں. اے انسان, یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور زور پھونکا جائے گا. یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ. آیت تو بڑی گہری ہے, سنتے جو دل چاہتا ہے اگلا بھی سنوں, لیکن ہمارا مقصد ہے کہ تدبر کرنا, اس کو غور و فکر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے آیت یاد آ گئی کہ آپ کو بشیروں و نذیرہ, آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے, خوشخبری سنا دو, ان کو ڈر سنا دو. یہ بات اللہ اس میں تمہیں ہمیں کہہ رہے کہ یہی وہ دن ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اب دیکھو یہ بات میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں, پلیز آپ سب لوگ دیکھیں. ابھی جیسے وقار نے مینشن کیا, ہم نے بریک فاسٹ کیا, ہم نے واک کی, آپ ہمارا گیٹ اپ دیکھیں, ہم ایک کیجول ڈریس میں عام لائف کی طرح بیٹھے ہوئے. افسوس یہ وقار, طاہر, محبوب بھائی, کاشف کہ ہم لوگوں نے اللہ کو دو جگہ پہ رکھ دیا ہے. یا تو مسجد کے اندر, یہ سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, آپ پریکٹیکلی اپنے اوپر دیکھیں, اور یا پھر ہم نے دیوار پہ لٹکا دیا, گھر میں لٹکا دیا کہ جناب اللہ کا نام ہے. کر وہی رہے جس سے اللہ منع کر رہے ہیں. یو آر ایگری آن دس رائٹ؟ وی آر ڈوئنگ دوز تھنگ وچ اللہ از فوربڈن اس کہ ڈونٹ ڈو دس. جو ابھی اس میں اگلے میں آپ سنیں گے کہ حد سے بڑھ گیا تھا. حد کیا ہے؟ اللہ ہیو گیون یو لمٹس, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم نے اللہ کو وہاں رکھا اور ہم اپنے گھروں میں مستیوں میں لگے ہوئے. ہمارے سب وہ گناہ کر رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں, چغلی, جھوٹ, غیبت, زنا, گناہ, ہم کہیں نہ کہیں انوالو ہیں, اپنے گھروں میں بھی, اپنے آفیسز میں بھی, پرسنل لائف میں بھی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اپنی واک میں, اپنے بریک فاسٹ میں, اپنی جنرل گیدرنگ میں قرآن کو, اللہ کو انکلوڈ کریں. آپ حدوں میں رہیں گے تو اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جسے تو بھاگتا تھا. بھاگتا مینس کون موت سے نہیں بچتا؟ ہر آدمی موت سے بھاگتا ہے. بھاگتا نہیں بھاگتا بھائی. آپ وی سیو اوور لائف, وی ہیو ٹو سیو آلسو. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل خودکشی کر لو, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس سے تو بھاگتا تھا کہ میں مر نہ جاؤں. ہم کتنی اسٹرگل کرتے کہ مرے نہیں. آج تجھ میں پردہ کھول دیا گیا, تو اسے بچتا تھا نا, آج میں پردہ کھول دیا گیا. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ سور پھونکا جائے گا اور وہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے. یعنی اب سور پھونکنے کو میں آپ کو آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو ایک اعلان کر دیا جائے گا, ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی یا ایک گھنٹی بج جائے گی, چلو جی اب چلو انٹر ہو جاؤ. پرسنل جو انڈیپینڈنٹ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے, جو مرضی پڑے کرو, وہ ٹائم لمٹ وہاں ختم ہو جائے گی جب آپ دوبارہ اٹھو گے, جب سور پھونکا جائے گا. تو آپ کی وہ پرسنل لائف ختم. اللہ کرے جو عذاب کی دھمکی کا دن تھا نا, جو میں ڈراتا تھا عذاب آئے گا, عذاب کا پیغمبر بھیجے, عذاب آئے گا, پیغمبر بھیجے, عذاب آئے گا, اور تم عیاشی میں لگے ہوئے عذاب آئے گا. اللہ کہہ رہے یہ وہ دن ہے جس کو میں تمہیں دھمکی دیتا, جو آرڈرز دیتا تھا, دیکھو اب اعلان ہو گیا اس کا, آج یہ دیکھو یہ دن ہے وہ جس کی میں تمہیں دھمکی دیتا تھا. قرآن میں بار بار آپ کو ہی ڈرایا نا, عذاب سے ڈرو, قیامت کے دن سے ڈرو, اللہ پکڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ وہ کہہ رہے کہ یہ وہی دن ہے جو میری دھمکی کا دن تھا نا, دیکھ لیے سامنے, جو میں نے تمہیں پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی, دھمکی. ٹھیک ہے, آگے چلتے. اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا. یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا. طاہر, وقار اور محبوب, میں پھر ایک دفعہ کہوں, پلیز سب لوگ یار 10 منٹ قرآن کو دے دیں. 23 گھنٹے 50 منٹ ٹک ٹاک, فیس بک, آپ کے یوٹیوب چینل, پرسنل ٹی وی, فیشن ٹی وی, جنرل لائف, آپ کی ایونٹس کریں. 10 منٹ قرآن پہ تدبر کر لیں تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے
کہ جب وہ ہمارے سامنے آئے گا کس کنڈیشن میں آئے گا. ناؤ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹائر. اللہ یہ جو آپ کو ذائچہ دکھاتے ہیں ویئر یو ول اسٹینڈ آن دیٹ ڈے اینڈ ہاؤ یو ول اسٹینڈ آن دیٹ ڈے. آپ کیسے آؤ گے طاہر؟ یہ ظالموں کی بات ہو رہی ہے. جو نیک لوگ ہوئے نا ان کی تو روح اسی طرح قبض ہوتی ہے کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں, آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں. جیسے جو نیک لوگ مرتا ہے, جب جو اللہ کرے ہم بھی نیک لوگوں میں مریں, ان کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے ویلکم کرتے ہیں, یس کم آن آ جاؤ. اور جو گناہ والا ہوتا ہے اس کی پیٹھوں پہ سروں پہ مارتے جاتے ہیں. یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے, شاید میں بھول رہا ہوں. مارتے جاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں. یہ دو میں نے آپ بتایا. اب یہاں پہ جو ذائچہ ہے, اللہ کے سامنے کیسے بندہ آئے گا؟ ایک فرشتہ اس کو ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کی کتاب لے کے آ رہا ہوگا کہ اللہ یہ دیکھو یہ کر کے آیا. یہ ہانکنے والا سمجھ رہے ہو نا؟ ہانکنے کو میں آپ کو اپنی زبان میں بکری کو, جانور کو, کسی بھی جانور کو ہانکا کے چھڑی لی جاتی ہے اور ایک ہاتھ میں اس کی رسی کا پٹا, رسی جو بھی ہوتی ہے, اور پیچھے مارتے چل ادھر, وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, چل ادھر, ایسے اس کو لے کے جا رہے کہ اس کو وہ جانا ادھر اللہ کے سامنے. اب کیونکہ اس کے سامنے اللہ کا قہر عذاب سامنے ہے. بٹ بھائی اللہ کہہ رہے, پتہ ہے جو اللہ نے بولا دوزخ کی باڑ ان کو گھیر رہی ہوگی. آپ سوچیں وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہوگا کہ لوگ دیکھ کے پتہ ہے کیا بولیں گے, بھاگیں گے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں اس دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس. مینس اب آپ سوچو تو ہم اگر, میں مثال دے رہا ہوں, واقعی اللہ عالم اس کی حقیقت مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, میں ایک جنرلی باتوں سے جو آیات ہے ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے یہ میدان حشر ہے اور چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہوگا سب چیزوں نے, آپ بھاگ نہیں سکتے ہو وہاں سے. اسی لیے ہانکنے کا آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہوگا بھائی کسی طرح یہاں سے جان چھڑا کے بھاگ جاؤں. اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہانکا جائے گا, چل ادھر, یہ وہ جگہ جدھر تو آنے سے انکار کر رہا تھا. تو گیٹنگ وہ پوائنٹ. ہم ایک اور آیت لیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس سیگمنٹ لمبا نہ ہو جائے, اس کو پلے کریں تو اگلے پہ ہم کلوز کرتے ہیں. بٹ جو گیٹنگ وہ پوائنٹ, یہ وہ چیزیں جو اللہ ہمیں بیان کر رہے ہیں, ہم غور بھی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, صبح آ کے قرآن پاک چلاتے ہیں اپنے آفس میں, اپنے گھر میں, اپنی گاڑی میں, صرف برکت اور دوسرے کو سمجھنے کے لیے رکھا ہی نہیں نا. میں آپ کو اس کو سمجھاؤں, مقصد کے لیے بتا رہا ہوں. ایک اور بات بتا رہا ہوں, آپ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہو, جیسے طاہر ہے, مثال دے رہا ہوں, ہم سب کا باس ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں. اس نے بولا بھائی صبح آؤ گے نا ادھر, تو یہ جو سامنے لکھا ہوا نا پیپر پہ, یہ پڑھ لینا انسٹرکشنز, پھر اندر آنا, پھر کام کرنا. کمپنی ہے, مثال دے رہا ہوں, ہم ایک کمپنی ہے نا, ہم روز کام کرتے ہیں. آپ نے اللہ کی انسٹرکشن کو پتہ ہے کیسے پڑھ رہے ہو, جو میں کہہ رہا ہوں صبح چلا لیتے ہو, آپ نے آگے وہاں پڑھ رہے ہو نیچے کر کے, ہاں اچھا یار میں ایک منٹ میں تیرے سے تھوڑی میں بات کروں, مطلب فارمیلٹی پوری کر رہے ہو آپ پڑھ کے, آپ اس پہ غور ہی نہیں کر رہے ہو کہ وٹ یو ہیو ٹو ڈو. تو اس لیے قرآن کو جب پلے کرو تو ایز اے انسٹرکشن مینیول کرو کہ اللہ نے آرڈرز کیا دیے ہیں, مجھے کیا کرنا ہے. ورنہ یقین کرو ایمان کا کوئی کمار سے لینا دینا نہیں ہے. عقیدے ہیں, وی آر مسلم, جو ہم پہلے تھے, ہمارا عقیدہ تھا مسلم ہے نا, ایمان کہاں تھا. سچی بتاؤ وقار, آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں قرآن سن کے, آپ کے ہوتے ہیں طاہر, آپ کے اندر فیلنگ آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں. تو ایمان پیدا تبھی ہوگا جب آپ اللہ کا کلام سنو. اب پہلے کیا بولا, ہانکا لایا جائے گا اور ایک عمل نامہ آئے گا, پھر بولا جائے گا جو سرکش تھا اس کو دوزخ میں ڈالو. دو الگ الگ باتیں ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی قہر اتنا ہوگا اس وقت, اتنا غصے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن اللہ کا عرش 4 فرشتے لے کے نیچے اتریں گے نا, وہ اللہ اتنا غضبناک ہوگا کہ کوئی پیغمبر بولے گا میں نہیں بات کر رہا اللہ سے. بھائی جیسے مثال دے رہا ہوں, میں مثال دوں, مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے, مثال دے رہا ہوں, کبھی ہمارے ابو غصے میں ہوتے تو امی کہتی تھی بھائی میں تو بات نہیں کر رہی, ابو بڑے غصے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن, آپ کو بھی, آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ. مجھے یاد ہے اللہ کے یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن اللہ اتنے غصے میں ہوگا, سارے پیغمبر ڈریں گے کہ بھائی میں تو بات نہیں کر رہا اس وقت, بھائی اللہ بڑے غصے میں آج, بھائی آپ کا موڈ, باس کا موڈ آج اچھا ہے, میں آج کام کروا لوں گا یا بات کر لوں گا, آج اللہ بڑے غصے میں, بھائی میں نہیں بات کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں وہ ہانکتا ہوا جب آئے گا لوگ اللہ کا قہر دے کے بھاگیں گے. ابھی فیصلہ تو بعد میں کیا جائے گا نا, اللہ کا وہ غضب دیکھ کے لوگ ڈر جائیں گے سارے. آپ سمجھ رہے ہو, جو نہیں ہم قبروں سے نکل کے دوڑ پڑیں گے, وہ اللہ کا غضب دیکھ کے سارے پریشان ہو جائیں گے, یہ کیا ہو گیا. یعنی اللہ کہہ رہے نہیں حواس کھو دو گے تم, یہ ہو کیا گیا, میں نے تو ایسا سوچا تک نہیں تھا کہ ایسا دن بھی ہوگا. اور کاش ہمیں اپنی خوابگاہ میں کوئی نہ جگاتا. ہاں کاش ہم مرے ہی رہتے ہیں, کاش ہم مرے رہتے. کتنی اچھی بات, کاش ہم مطلب سوتے ہی رہتے, مرے ہی رہتے, اٹھتے نا. یہ ہمیں کس نے اٹھا جگایا, آج ہم کو کس نے جگا دیا, ایسا گمان کریں گے. اچھا اب یہ بات سمجھ گیا آپ کہ ایک فرشتہ ہانک رہا ہوگا, ایک لے کے جا رہا ہوگا سامنے اللہ, اور وہ فرشتہ کہے گا یہ اس کا اعمال نامہ موجود ہے جی, یہ جو کر کے آیا دیکھ لو آپ. ایک جو امپورٹنٹ بات نگاہ کی ہوئی وہ میں اس میں چل رہا, اللہ نے کہا کہ آج تمہاری نگاہ تیز ہے. بیسکلی یہ جو آپ آسمان, بلو آسمان دیکھتے ہیں نا, بلو آسمان, یہ ہمارے اوپر ایک پردہ ہے. پردہ مطلب آپ اس کے آگے تو نہیں دیکھ سکتے نا, یو کین سی بلو رائٹ, دیکھ لو, لیکن بلو کے آگے نہیں دیکھ سکتے. تو یہ اللہ نے ہمیں ایک کرٹن ڈالا ہوا ہے, جیسے دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتے, کرٹن ہے. کرٹن مطلب میں آپ کو جا رہا ہوں,
تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہٹ جائے گا نا, اس دن کہہ رہے ہیں آسمان سیدھے ہاتھ میں 7 آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے, سورہ حامیم سجدہ شاید. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ سب ہٹا دوں گا نا تو تمہیں سب نظر آئے گا, دوزخ بھی, جہنم بھی, میں بھی, یہ کیا ہو گیا. تو اس دن تمہاری نگاہ تیز ہوگی, اور اس دن تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا تمہیں ہانکنے والا, اور جو دوسرا فرشتہ آ کے کہے گا یہ دیکھیے جی یہ کر کے آیا ہے, محبوب یہ کر کے آیا جی, یہ دیکھیں مثال دے رہا ہوں, دیکھیے جی یہ اقبال کر کے آیا ہے. اب میں کہوں گا وہی ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس دن انسان کو اپنا حساب چیک کرنے کے لیے اللہ کہے گا تو خود اپنا حساب کرنے کو کافی ہے, دیکھ آپ کیا کرو گے, ارے یار یہ تو میں نے اس دن, میں مثال دے رہا ہوں, میں نے شراب پی تھی, یہ تو میں نے چوری کی تھی, اب میں کروں کیا, اب میں سنو نا, اب میں کروں کیا, مطلب ایکسکیوز کیا دو, ریزن یہ آ رہی ہے کہ تم خود اپنا حساب کرنے کو کافی, اب میں آنکھیں کیسے چراؤں. بھائی آپ سوچو CCTV کیمرہ لگاؤ اور تمہارے سامنے وہاں ریکارڈنگ چل پڑے کہ طاہر تم نے یہاں سے چوری کی ہے, میرا موبائل رکھا تو اٹھایا ہے, سیکیورٹی نے پکڑ لیا, اب آپ کیا وہاں پہ ایکسکیوز کیا دو گے, آپ پانی شرمندہ ہو جائے گا. اللہ وہ کہہ رہے وہ دیکھے گا نا یہ اللہ اس کا اعمال نہ لے کے آیا ہے. تو یہ ہے تھوڑی سی, میں نے کہا اب سیگمنٹ کا مجھے ایشو ہے, ورنہ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں لمبی بات کروں, تھوڑا ٹائم کے ریسٹرکشنز ہیں. تو میرے خیال میں کافی آج نہیں, ایک چیز ہے وہ میں ڈسکس کرنی ہے کہ اس میں دیکھیں آگے چل کے ایک بات اس کے اندر بتایا کہ ہم یہ اس ٹاپک پہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ جی شیطان جو ہے صرف شیطان انسان کو نہیں بہکاتا. اس میں یہ بات ہے کہ شیطان خود مکر جائے گا کہ اے میرے پروردگار میں نے اس کو نہیں بہکایا تھا, یہ خود ہی آ گیا تھا. یہ سورہ ابراہیم میں بھی یہ ٹاپک 2-3 دفعہ ڈسکس ہوا ہے جو میں نے سنا ہے. ایک تو یہ ہم نے سنا, اور ایک سورہ ابراہیم میں آیا باقاعدہ, آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کہے گا ہم سے میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا, وہ مکر جائے گا. ہاں نا, میرا تو تم پہ کوئی زور, تم اگر بولتے ہو ہم شیطان کی پیروی کرتے تھے تو میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا, میں تو تمہیں بہکاتا تھا, پکارتا تھا, تم آ جاتے تھے. تو آج تم خود ہی بھگتو یہ جو کچھ ہے, میرے کو بلیم نہ کرو. مجھے اگر تم نے اللہ کا, باقاعدہ الفاظ ہے کہ مجھے اگر تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا تو تم نے خود ٹھہرایا تھا. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم اللہ نے شرک سے منع کیا ہے, میں چاہوں گا اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے یہاں پہ ختم کروں. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ شیطان میں مکر جائے گا, بیسیکلی یاد رکھو شیطان آپ پہ زور نہیں رکھتا. جو بات میں واپس کر دوں گا سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے, سورہ الاعراف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اس کا میننگ ہی یہی ہے کہ شیطان کا آپ پہ کوئی بائی فورس شیطان آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا تھا, ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں. شیطان بائی فورس نہیں کر سکتا, آپ اپنے آپ کو روکو اور اللہ سے دعا کرو. ایگزامپل لے دوں, یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا کھڑی ہوئی ہے, وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن تھی, اور وہ اس کو بلا رہی تھی گناہ کے لیے. قرآن میں الفاظ ہے آؤ جلدی کرو یوسف. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نہ روک لیتے تو یوسف کسی حد تک بہہ کے گئے تھے. تو بیسیکلی اللہ ہی بچائے گا, مگر آپ کو صرف اللہ سے ایک دفعہ صرف کہنا ہے کہ اللہ میری مدد کر دے. دل آپ کا ہو کہ میں بچنا چاہ رہا ہوں تو اللہ آپ کو بچا لے گا. شرک کی میں بات کرتا, شیطان کا یاد رکھنا جو میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 پڑھی ہے. شیطان کہے گا تم نے مجھے اللہ کا شریک بھی ٹھہرا رکھا تھا. تو یاد رکھو اگر ہم شیطان کی آرڈرز کو فالو کریں گے, شیطان کا آرڈر کیا ہے, گناہ کے کام کرو, تو ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے آرڈر کو آرڈر کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو دس از دا تھنگ وچ وی ہیو ٹو فالو. سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 بھی ہے. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. تو حالانکہ معبود ہم دیکھتے تو صرف کیا ہے, سجدہ کرنا ہماری نظر میں. اللہ کہہ رہے اف یو آر فالوئنگ یور وشز, اف یو آر فالوئنگ شیطان, تو آپ ان کی عبادت کر رہے ہو. عبادت کا یہاں آپ خود پڑھ لو نا, عبادت ہے ہی وہ جب آپ کسی چیز کو فالو کرتے ہو. میں آپ کو انڈیا کی گانا سنا دوں, دل عبادت کر رہا ہے دھڑکنیں آگے سن. آپ دیکھو اس میں بھی باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں, میں تیری عبادت کر رہا ہوں. اگر آپ کیلکولیٹ کر لو, وہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے, اف یو وانٹ ٹو اوبے اللہ, اگر تم عبادت اللہ کی کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ کے آرڈرز ماننے پڑیں گے, ورنہ صرف نماز پڑھنے سے اور قربانی کرنے سے یہ سوچ لینا کہ میں مسلمان ہوں اور سارے گناہ کرنا, آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. آپ صرف فارمیلٹی پوری کریں جو میں نے شروع میں بتایا. تو اسی لیے میں کلوز کروں گا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, جو قرآن کی آیت ہے, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں, آدھا تیتا آدھا بیٹر نہ کرو. یا تو کفر کر لو یا تو جا کے گناہ کرو, سارے کا انجوائے کرو لائف, دنیا کی انجوائے اچھے سے لائف کرو, دنیا کی لائف کو اچھے سے گناہوں میں انجوائے کرو نا. یا کوئی پکڑ نہیں ہونے والی آپ کی پکڑ صرف تو ہوتی ہے کہ میں اللہ نہ کرے تم سب کے ساتھ زیادتیاں کروں نا تو اللہ مجھے دنیا میں پکڑے گا. میں نے کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کی زیادتی کیونکہ, ورنہ میں پرسنلی جتنے گناہ کروں اللہ نہیں پکڑے گا. کیوں نہیں پکڑے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک وقت تک کے لیے مہلت دی ہے. میں کہہ رہا ہوں یا تو دنیا میں گناہ کر لو, انجوائے کرو, اور یا پھر اس دنیا میں سب کچھ چھوڑ دو کہ اللہ مجھے سب کچھ جنت میں دے دے گا, ادھر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. دونوں میں سے ایک کام کر لو.
یہ عادت ہے تیتر آدھا بٹیر نہ کرو کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو گناہ بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھے گناہ کر رہے ہیں, یہ بیکار ہے. اور ایک اور آخری والی بات, گناہ ہو جاتے ہیں اللہ سے توبہ کرو, لیکن قرآن سنو گے نا تو کنیکشن جڑے گا, پھر آپ اللہ سے کنیکٹ کرو. تو پلیز سب لوگ, میری ریکویسٹ ہے آپ سے بھی, آپ ماشاء اللہ آپ لوگ کریں کہ ہم قرآن سے کنیکٹ رہیں, قرآن پہ تدبر کریں. آج ہم نے تدبر کیا, آج ہمیں ماشاء اللہ آپ لوگوں کو مزہ آیا, سچ سچ بتانا مزہ آیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے ہمیں خود عمل کرنے والا, ہمارے ایمان کو اللہ مستحکم رکھے. اور میں ایک دعا بھی کر لیتا ہوں, جمعہ کا دن ہے, کہ اے اللہ ہم تو جانتے ہیں اللہ ہمارے سب کی دل کی حالت, ہم جو پانچوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا مقصد صرف یہ ہے اللہ کہ تیری خوشنودی حاصل کرنا, تیرے اس قرآن کو سمجھنا, تیرے اس قرآن کو لوگوں کو بیان کرنا. اے اللہ قیامت کے دن اس قرآن کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا. اے اللہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا. اے اللہ میں پھر ریپیٹ کروں کہ اس قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی کرنے والا بنا, کیونکہ یہ تیرا کلام ہے. اے اللہ ہم سب کو اتنی ہمت طاقت دے کہ ہم تیرا یہ کلام دوسروں تک پہنچائیں. اے اللہ پھر آخر میں دعا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچانا, قیامت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا, اور جب ہمارا نامہ مال دینا تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینا, اور ہمیں آگے بڑھنے والوں میں رکھنا. آمین ثم آمین. وقار بھائی آپ اس کو کریں کلوز. جی ناظرین, تو پھر آج آپ کو ہمارا سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا, آج ہمارا ٹاپک اچھا لگا ہوگا, جو جس آیات پہ ایک بار میں نے ڈسکس کی ہے, بڑے غور و فکر والی آیات تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب اپنا بیان کیا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم, ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بڑا بخشنے والا ہے, بڑی ذات ہے وہ. پر جب اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی, اپنے عذاب کی باتیں کرتے ہیں تو قرآن میں بہت جگہ یہ ہے, اب میرے عذاب کو مزہ چکھو, اب وہ دن آ گیا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز قرآن کو سنیں, 10-15 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنا بھی آپ ٹائم ہے, اور با ترجمہ اردو زبان میں سنیں, کیونکہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان کی بھی سمجھ ہی نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے. وہ ایز اے رسپیکٹ آج بھی ہمارے دل میں ہے, عربی زبان میں پڑھنا چاہیے قرآن, کیونکہ قرآن آیا ہی عربی زبان میں ہے, پر اردو زبان میں پڑھیں. اور وہی بات ہے کہ اور سمجھیں اور سمجھ کے پڑھیں, اور سنیں بھی سمجھ کے, ٹھیک ہے. اور بہت آسان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سننا شروع کر دیں گے تو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑنی آپ کو, آپ خود سے پڑھ لیں گے. اور ٹھیک ہے ناظرین, پھر انشاءاللہ اگلے ایک سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.